أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قذرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العلی العظیم. کیا خوبصورت کلام ہے اور کیا خوبصورت آیات ہے. انسان کا دل چاہتا ہے کہ ان آیات کا تسلسل ٹوٹے نہیں. میں آپ کو بتاؤں، میرے جانے کے بعد دیکھ لیجئے گا، سارا دن ہم مختلف قسم کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف رشتے ہیں، کبھی باپ بیٹوں سے، یا کبھی والد اولاد سے، کبھی شوہر بیوی سے، کبھی دکاندار گاہک سے، کبھی استاد شاگرد سے. لیکن اس زبان کو اس وقت بہت لطف آتا ہے جب یہ زبان اپنے خالق کے کلام کی تلاوت کرتی ہے. اس سے بڑھ کر کبھی لطف اسے نہیں آتا. تو کیا یہ توقع کی جائے کہ ہم سب انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر پابندی سے تلاوت کریں گے انشاءاللہ؟ آپ پوسٹر پر دیکھیے یا پینا فلیکس پہ دیکھیے، عنوان لکھا ہوا ہے توحید اور اس کے تقاضے.
میری ایک خواہش ہے، اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے اتنا وقت نکالا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ اس تعداد کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ سب اس حیثیت کے مالک تو ضرور ہوں گے کہ 5 یا 10 افراد یا اس سے بھی زیادہ افراد آپ کی دعوت پر اس میدان میں آ جائیں، اور مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آج آپ سامع بن کر آئے ہیں لیکن دائی بن کر جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن میں یہ خواہش کر رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ یہاں سے دائی کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینے والا، اور آپ کی دعوت کیا نتیجہ نکالتی ہے یہ انشاءاللہ کل سامعین کی تعداد یہاں بتائے گی انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو میرے دل کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ عنوان ہے توحید اور اس کے تقاضے۔ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں توحید بیان ہو گئی ہے، لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑے گا جتنے مرد اور جتنے خواتین یہاں تشریف لائی ہیں ان میں سے شاید 1% افراد ایسے ہوں جنہیں ان آیات کا ترجمہ آتا ہو۔ اگر آپ کو ان آیات کا ترجمہ آتا ہوتا تو میرا آدھا کام ہو چکا تھا کہ توحید کا مضمون بیان ہو چکا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے؟ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے پاس یہ روحانی غذا ہونی چاہیے۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا کہ عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے ان آیات میں، انہی آیات کے ترجمے کے ذریعے میں عقیدہ توحید تک آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی پہنچے ہوئے ہم ہیں الحمدللہ۔ میں اس کی تجدید کرنا چاہتا ہوں، چیزیں ذرا تازہ ہو جائیں، ایمان تازہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی توجہ سے سنتے ہیں کہ کسی اور چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب یہ گفتگو ہو رہی ہو نہ آپ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، آپ یہ سمجھیے کہ جب اللہ کا کلام میری طرف متوجہ ہے تو مجھے بھی اسی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آئیے آج کی پہلی آیت سے عقیدہ توحید کا ہم پیغام، عقیدہ توحید کیا ہے اور قرآن مجید نے اسے کس انداز میں بیان کیا، ذرا سنیے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دانے کو پھاڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ حضرات، ارد گرد کا دیہاتی علاقہ ہے، شہروں میں یقیناً کھیت نہیں ہے، لیکن شہر والے بھی غذا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی خوب جانتے ہیں کہ دانہ کیا ہوتا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ گٹھلی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کی سخت تہوں سے اگر کسی دانے کو تناور درخت بنانے کے لیے اس سخت تہوں سے باہر نہ نکالیں، زمین کو نہ پھاڑیں، مجھے کسی ایک سائنسدان کا نام بتا دیجئے، مجھے کسی ایک ایگریکلچر کے ماہر ادارے کا نام بتا دیجئے، مجھے پوری دنیا کے تمام ممالک میں ایسے سائنٹسٹ کا نام بتا دیجئے جس کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ وہ بالکل نحیف، کمزور، چھوٹے سائز والے دانے کو سخت زمین سے باہر نکال کر ایک تناور درخت میں تبدیل کر دے۔ کوئی نام آپ کے ذہن میں آتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ جواب دیجئے، کوئی نام آتا ہے؟ پھر ذرا سنیے مخدوم پور کے بھائیوں اور بہنوں، اگر وقت کی کمی کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اسی آیت کو بار بار پڑھا جائے، یہاں تک پڑھا جائے کہ یہ کانوں سے گزر کر دل کے اندر اتر جائے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دانے کو پھاڑتا ہے اور گٹھلی کو نکالتا ہے، گٹھلی کو پھاڑ دیتا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے،
وہ لکھتے ہیں اس کائنات کا ذرہ ذرہ توحید کی شہادت دے رہا ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ توحید کی شہادت دے رہا ہے۔ ابھی یہ قرآن مجید کے جو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، میں تلاوت سن رہا تھا، میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، تو پھر مجھے میرے خیال کو تقویت ملی جب میں نے دیکھا کہ انہیں پکڑ کر کرسی پر بٹھایا جا رہا تھا۔ میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اور ہمیں بھی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے ظاہر ہے دنیا سے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، اگر یہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاتے ہیں اللہ انہیں بھی لے جائیں گے، ہمیں بھی لے جائیں گے۔ آپ یقین جانیے دنیا کے اربوں دیکھنے والے وہ افراد جن کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے، یہ قاری صاحب ان اربوں افراد سے زیادہ بہتر ہے۔ معاملہ صرف آنکھوں کے نور کا نہیں ہے، معاملہ دل کے نور کا ہے۔ قرآن مجید میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے۔ جس کا دل اندھا ہے وہ گمراہ ہو گیا، جس کا دل اندھا ہے وہ ناکام ہو گیا، جس کا دل اندھا ہے وہ جہنم میں چلا گیا، جس کا دل اندھا ہے وہ معصیت کی دنیا کو آباد کرتا ہے، جس کا دل اندھا ہے وہ اللہ کا بے وفا ہوتا ہے، جس کا دل اندھا ہوتا ہے وہ رسول کا بے وفا ہوتا ہے، جس کا دل اندھا ہوتا ہے وہ احسان فراموش ہوتا ہے، منعم حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ آنکھوں کے لحاظ سے جس کی بینائی نہیں ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جس کے دل میں نورانیت ہے جنت اس کا استقبال کر رہی ہے، جس کے دل میں نورانیت ہے وہ نیکی کے راستے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنکھوں کی بینائی کی سلامتی بھی عطا فرمائے، دل کی نورانیت بھی عطا فرمائے۔ تو ذرا پھر سنیے، ان اللہ صادق الحق والنوى، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دانے کو بھی پھاڑتا ہے اور گٹھلی کو بھی باہر نکالتا ہے، اسے بھی پھاڑ دیتا ہے۔ میں یہ واقعہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، یہاں بھی عرض کر رہا ہوں، ہماری بہنیں بھی سنیں، گھروں کے اندر روٹی پکانے کا یہ کام کرتی ہیں، دعوتوں میں بھی یہ مصروف رہتی ہیں، یہ اگر چاہیں تو کچن کے وقت یا کھانا پکاتے وقت بہترین عبادت کر سکتی ہیں۔ سبزی یہ کاٹتی ہیں، سالن میں پانی یہ ملاتی ہیں، مختلف طریقے سے مختلف اشیاء یہ پکاتی ہیں، اسی طریقے سے روٹی یہ پکاتی ہے۔ جب آٹے پر نظر پڑے تو آٹے کے خالق پر بھی نظر جانی چاہیے، جب سبزی پر نظر پڑے سبزی کے خالق پر بھی نظر جانی چاہیے، جب پانی ملا رہی ہو سالن میں یا چائے میں تو پانی کے خالق پر بھی نظر جانی چاہیے۔ میں تو عورتوں کو یہ کہوں گا جن ہاتھوں سے یہ سبزیاں کاٹ رہی ہوتی ہیں ہاتھوں کے خالق کی طرف بھی نظر جانی چاہیے۔ تو آپ خود دیکھیے وہ سارے لمحات انشاءاللہ عبادت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ مردوں کی بھی یہ کیفیت ہو، عورتوں کی بھی یہ کیفیت ہو۔ لیکن میں جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں گورنمنٹ ولایت حسین اسلامیہ کالج میں اسلامیات سبجیکٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ ہمارے کالج میں آج سے کچھ سال پہلے ایک صاحب آئے اور وہ زراعت کے حوالے سے کافی مہارت رکھتے تھے۔ نواز شریف یونیورسٹی میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی، امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کچھ کورسز لانچ کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بھی ہم معلومات دیں زراعت کی اہمیت کے حوالے سے۔ تو پرنسپل صاحب نے کہا ایک ہال میں سارے اسٹوڈنٹس کو جمع کر دیا جائے۔ کچھ ہمارے دوست پروفیسر اسٹوڈنٹس کو جمع کرنے گئے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا سر اسٹوڈنٹس تو جمع ہوتے رہیں گے، میرا ایک سوال ہے آپ سے، اس کا مجھے جواب دیجیے۔ تو کہنے کہ پروفیسر صاحب کیا جواب ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، ایگریکلچر باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے، مختلف یونیورسٹیز میں اس کے شعبہ جات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کائنات جو ہے بڑی وسیع ہے اور اس میں زراعت کی بڑی اہمیت ہے، زرعی پیداوار بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بتائیے آپ کی جو سائنسی تحقیق ہے وہ قدرت کی ان تخلیقی اشیاء کے بارے میں کہاں تک پہنچی ہے، ترقی آپ نے کہاں تک کی ہے؟ مخدوم پور پہوڑا کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، خوب توجہ سے یہ جواب سن لو۔ ایک پی ایچ ڈی شخص کا جو ایگریکلچر کا ماہر تھا،
اس نے کہا کہ آپ ترقی کی بات کرتے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں؟ یہ جو گندم کا ایک دانہ ہے، اس ایک دانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توانائی رکھی ہے، ابھی تک سائنس اس توانائی کو جاننے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ ایک دانہ، صرف ایک دانہ، جسے ہم یوں پھینک رہے ہوتے ہیں، باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے۔ میں پھر سہارا لینا چاہوں گا مولانا امین احسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر پتا معجزہ ہے، ہر شاخ معجزہ ہے، ہر درخت کی جڑ معجزہ ہے، ہر درخت کا پھل معجزہ ہے۔ بلکہ دیگر مفسرین نے لکھا ہے جڑ میں پانی ڈالتے ہیں، آخری سرے تک پہنچ جاتا ہے، پانی کا نظام سارے کا سارا معجزہ ہے۔ بس روزانہ کرنے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نغمہ اپنی زبان پر لاتے چلے جائیں۔ تو کیا ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دانے کو بھی پھاڑتے ہیں، گٹھلی کو بھی پھاڑتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ چیز سے زندہ کو نکالتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ گٹھلی زمین میں دبائی جاتی ہے اور اس سے آم حاصل کیے جاتے ہیں، آم کا ایک درخت وجود میں آ جاتا ہے۔ ایک مردہ چیز تھی، اللہ نے اس میں زندگی رکھ دی۔ دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیا نہیں جانتے؟ انڈے رکھے جاتے ہیں اور ان سے چوزے لیے جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایک اور تشریح بھی اس کی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں، ہم یہ کہتے ہیں اپنی بیویوں کو لے کر آئیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اگر کوئی باپ نیک ہے اور اس نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو اس کی اولاد از خود نیک نکل آئے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ ذرا یہ الفاظ دوبارہ سنیے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ مردوں میں سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے، زندوں میں سے اللہ تبارک و تعالی مردوں کو نکال دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے نیک لوگوں کے ہاں بد اولاد پیدا ہو جاتی ہے، بد لوگوں کے ہاں نیک اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر سن لیجئے، اس لیے میں بار بار خبردار کر رہا ہوں، ابو جہل بد، لیکن اس کا بیٹا صحابی رسول ہے۔ ولید بن مغیرہ بد، اس کا بیٹا خالد بن ولید صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیہ بن خلف بد، اس کا بیٹا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، پیغمبر، بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے عمل صالح نہ رکھنے والا۔ ایسی ایسی مثالیں خود پاکستان میں دی جا سکتی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، حکمت کے خلاف ہے۔ باپ شیخ الحدیث، بیٹا جرائم کی دنیا کا بادشاہ، باپ بدماش اور بیٹا صالحین میں شامل۔ تو مخدوم پور کے دوستوں اور مخدوم پور کے بہنوں، کل میں آپ کے بچوں کو یہاں دیکھوں تاکہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کام کر سکیں۔ انہیں بتائیے کہ یہ 5 روزہ قرآن کلاس ہو رہی ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو جسمانی خوراک نہیں دیں گے تو آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر لاغر ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، پڑھ نہیں سکیں گے، چل نہیں سکیں گے۔ میرا آپ سب سے یہ سوال ہے، جسمانی خوراک نہ دی جائے تو بچے کے کمزور ہونے کے امکانات ہیں، روحانی خوراک نہ دی جائے تو بچے کے ایمان کے کمزور ہونے کے امکانات ہیں۔ جس کے بچے کا ایمان کمزور ہو گیا، جس کے بچے کی شرافت ختم ہو گئی، جس کی اولاد کی طہارت ختم ہو گئی، جس کی اولاد کا تقوی ختم ہو گیا، جس کی اولاد کا اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا چلا گیا، کیا ایسی اولاد کو کسی صورت میں کامیاب اولاد کہا جا سکتا ہے؟ ذرا خود سوچئے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ، کیا کہا؟
ذالکم اللہ، دونوں یہ ہے تمہارا رب پروردگار اللہ تبارک و تعالی۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھٹ کے جاتے ہو، کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ یعنی خدا پرست بننے کی بجائے سورج پرست کیوں بنتے ہو؟ خدا پرست بننے کی بجائے چاند پرست کیوں بنتے ہو؟ خدا پرست بننے کی بجائے ستارہ پرست کیوں بنتے ہو؟ خدا پرست بننے کی بجائے شجر پرست کیوں بنتے ہو؟ خدا پرست بننے کی بجائے بت پرست کیوں بنتے ہو؟ خدا پرست بننے کی بجائے شخصیت پرست کیوں بنتے ہو؟ خدا پرست بننے کی بجائے نفس پرست کیوں بنتے ہو؟ آپ میں سے جو آج فجر کی نماز پڑھ کر نہیں آئے، مرد اور خواتین، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، میں انہیں خدا پرست سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں انہیں اس وقت تک نفس پرست سمجھوں گا جب تک ان کے دل میں نماز چھوڑنے کا افسوس نہیں ہوتا اور وہ یہ اللہ سے توفیق نہیں مانگ لیتے کہ آئندہ زندگی بھر نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کمال ہے، رب کی نعمتوں کا انبار لگا ہوا ہے اور تمہیں شرک کی دنیا سجانے کی پڑی ہے۔ آؤ دوسری نعمت دیکھو۔ اچھا جی یہ بتائیے، پاکستان میں کتنے فیصد لوگوں نے آج رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی ہوگی کہ پروردگار صبح ہو جائے؟ کسی نے بھی نہیں کی ہوگی۔ آج رات جو گزری ہے، کتنے فیصد لوگ ہیں جنہوں نے رات کو یہ دعا کی ہو کہ پروردگار آج بدھ کی صبح ہو جائے؟ میں ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، مفسرین کی بات ہے، غور کیجئے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں جو ذات بن مانگے اتنی نعمتیں دے رہی ہے وہ مانگنے پر کیوں عطا نہیں کرے گا؟ پھر سن لیجئے، اور تو پریشان نہ ہو جاؤ، جب آپ کی اولاد نہیں ہوتی کچھ عرصہ تو آپ شرک کی طرف چلے جاتی ہیں، کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے شرک کی طرف چلا جاتا ہے، جادو ٹونے کا مسئلہ ہے شرک کی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے اس کائنات کا ایک ہی مالک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی، نفع اور نقصان صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سن لیجئے اپنے کانوں سے ایک اور نعمت، آج بہت بڑا کام ہوا ہے۔ وہ کام کیا ہوا ہے؟ آج بھی ہوا ہے، ہر روز ہوتا ہے۔ فالق الاصباح، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا۔ کوئی ہے نام اور آپ کے سامنے؟ قرآن مجید میں اللہ نے سوال کیا ہے، اگر میں رات کو صبح میں تبدیل نہ کروں تو پھر کوئی اور ہے جو قیامت تک تمہیں صبح لا کے دے سکے؟ ہے آپ کے ذہن میں کوئی نام؟ فالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا، صبح کو پھاڑ کر لانے والا۔ آپ جانتے ہیں یہ دل کیوں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیوں دیا ہے؟ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، آپ پڑھے لکھے افراد ہیں، قرآن کا مطالعہ، میں ادنا طالب علم ہوں قرآن مجید کا، جس دل میں عقیدہ توحید نہیں ہے قرآن مجید اس دل کو دل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید اس شخص کو زندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کی نظر میں وہ مر چکا ہے۔ اس لیے بھارت میں ایک آدمی پیدا ہوا، ایک آدمی 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، تو کچھ مسلمان اس کے پاس گئے انٹرویو لینے کے لیے، انہوں نے کہا جی آپ ہندو مت چھوڑ کر مسلمان ہوئے، 60 سال آپ کی عمر ہے، تو ذرا انٹرویو تو دیجئے، بتائیے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس کا جواب سنیے۔ اس نے کہا آپ ایک دن کے بچے سے کیا انٹرویو لیتے ہیں؟ ایک دن کے بچے سے بھی کبھی انٹرویو لیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 60 سال آپ خود بتا رہے ہیں، ابھی ہمیں پتہ لگا آپ کی عمر 60 سال ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں ایک دن کا بچہ۔ انہوں نے کہا جو 60 سال میں نے شرک میں گزارے، جہالت میں گزارے، میں اسے زندگی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں آج پیدا ہوا ہوں جب اسلام اور ایمان میرے دل کے اندر گئے ہیں۔ ایک دن کا بچہ، اب کیا بولے گا ایک دن کا بچہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔
الحمدللہ ہم سب ایسے افراد ہیں اللہ کی برکت سے اور رحمت سے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے حالت ایمان میں ہی آنکھ کھولی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سلامتی عطا فرمائے. میری طرف توجہ کیجئے گا, آپ توجہ تو کیے ہوئے اور کیجئے گا. اب سارا دن جب آدمی کام کرتا ہے تھک جاتا ہے, کھیتوں میں کام کرے گا تھکے گا, دفتر میں کام کرے گا تھکے گا, گھر کے کام کرے گا تھکاوٹ, مل آنر تھکا ہوا, جہازوں میں سفر کرنے والا تھکا ہوا, گاڑیوں میں سفر کرنے والا تھکا ہوا, سارا دن سبزی فروخت کرنے والا تھکا ہوا. جو آدمی اور جو خاتون چاہے گھریلو مشقت کرے چاہے باہر کی مشقت کرے, اس جسم کے جو اعضاء ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. رات کو یہ جسم ٹوٹا ٹوٹا ہوتا ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسم اب مزید کسی کام کا متحمل نہیں ہوگا. ذرا سنیے, ایک اور انعام آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, رات کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت اور سکون کا ذریعہ بنا دیا. سارا دن کے جو تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں صبح پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں. میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, وہ تھکاوٹ کو جسم سے کون باہر نکال دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نام ہے آپ کے سامنے؟ وہ نیند جو اس نے عطا کی ہے اس کے اندر ایسی قوت رکھی ہے, ایسی طاقت رکھی ہے, ایسی راحت رکھی ہے, ایسا سکون رکھا ہے کہ نیند اس جسم کو دوبارہ تازہ دم کر دیتی ہے. اب ہم سارے تازہ دم بیٹھے ہیں, لیکن ہماری کیفیت دیکھیے گا عشاء کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. پھر وہ رب رات کو سونے کے لیے جو ماحول درکار ہوتا ہے, یہ آسمان پر تاریکی چھا جاتی ہے, یہ پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں, چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے. قدرت کو اپنے بندوں پر کتنا پیار ہے. سونے کے لیے جو ماحول درکار ہے یہ ساری کائنات وہ ماحول انسان کو فراہم کر دے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جس ہستی کی نعمتیں بیان کر رہا ہوں اس کے حوالے سے آپ کی زبان سے میں سنوں کہ آپ کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ اس کا نام بلند کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اس حبیب نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں. شان رسالت زندہ باد کہیے, شان رسالت, شان صحابہ, شان اہل بیت, شان صالحین. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, رات کو اس نے سکون کا ذریعہ بنا دیا. اب آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیات کا حسن, کیا خوبصورت آیات کی ترتیب ہے اور اسلوب ہے. پہلے دن کا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, پھر رات کا تذکرہ فرمایا. اب ایک چیز آسمان پر دن کو ہوتی ہے اور ایک چیز رات کو ہوتی ہے, اس کا تذکرہ بھی آ گیا. ذرا سنیے, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا, دن کو سورج ہوتا ہے, وہاں پہلے دن کا تذکرہ تھا, یہاں بھی پہلے سورج کا تذکرہ آ گیا. وہاں بعد میں رات کا تذکرہ تھا, چاند رات کو ہوتا ہے, بعد میں چاند کا تذکرہ آ گیا. ذرا پھر سنیے, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا, اس نے چاند کو اور سورج کو ضابطے کا پابند بنا دیا. اب ضابطے کے پابند سے کیا مراد ہے؟ میں یہ کہتا ہوں, اور ہم اس لیے آئے ہیں, مولانا انعام اللہ صاحب اور میں ملتان سے سفر صرف اس لیے کر کے آئے ہیں کہ آج ہم یہ طے کر کے آئے ہیں. ہمارے کاشف بندیشہ صاحب نے اتنی محنت کی ہے اس قرآن کلاس کے لیے. پہلے دیکھیں, مسافر کی مہمان نوازی کرنا حق ہوتا ہے. ہم مسافر بھی ہیں اور آپ کے مہمان بھی ہیں. یہ کرسیاں کل مجھے خالی نہ ملیں. آپ کوشش کریں گے, ہاتھ بلند کیجئے ذرا, میں دیکھوں آپ کی. جزاک اللہ. یہ مجھے خالی نہ ملیں یہ کرسی انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجمع کی کثرت پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. آپ میں سے ہر آدمی کی یہ کوشش ہونی چاہیے. مجھے اپنی بہنوں سے بھی امید ہے, ہم نے جہاں قرآن کلاسز کی ہیں خواتین کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے والد کو لے کے آئیے, بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں بھائیوں کو لے کے آئیے, بیوی سے کہنا چاہتا ہوں شوہر کو لے کے آئیے, اور اسی طریقے سے والدہ کو کہنا چاہتا ہوں اپنی پوری اولاد کو لے کر آئیے. ہاں, اگر ہم آپ کو علمی دولت نہ دیں پھر آپ ہمیں کہیے گا کہ ہم نے اتنا
انتظام کیا، گھر کو تالے لگائے، پروگرام کی زینت بنے، لیکن ہمارے پاس کوئی علم نہیں آیا۔ آپ انشاءاللہ وقت کی دولت ہمیں دیں گے، ہم آپ کو اللہ کی توفیق سے علم کی دولت دیں گے۔ کیا اس سے بہتر کوئی تجارت ہو سکتی ہے؟ ذرا سنیے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، سورج کو پابند بنا دیا، چاند کو بھی پابند بنا دیا ضابطے کا۔ اچھا جی مخدوم پور کے دکانداروں یہ بتاؤ، اگر سورج ضابطے کا پابند نہ ہو آپ کی دکانیں چلیں گی؟ اگر سورج ضابطے کا پابند نہ ہو آپ کھیتوں میں کام کر سکتے ہیں؟ یہاں جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کسی نے ایف ایس سی کرنی ہے، کسی نے بی ایس سی کرنی ہے، کسی نے ایم ایس سی کرنی ہے، یہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہوں گی، کئی بچوں کی شادیاں کرنی ہے، فلاں فلاں منصوبے، فلاں فلاں منصوبے۔ دو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ سورج جو ہے اس کا زمین سے فاصلہ ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر یہ سورج ہے زمین سے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کے فاصلے کو آدھا کر دیں، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کو آدھا کر دیں، تو ساری مخلوق گرمی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ اب زراعت بھی کر لیجئے، تجارت بھی کر لیجئے، ایف ایس سی بھی کر لیجئے، پروگرام بھی کر لیجئے، ختم۔ صرف انسان نہیں، ساری مخلوق۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج کے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے کو دگنا کر دیں، تو پھر ساری مخلوق سردی کی شدت کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کون ہے جو سردی کی شدت سے بچاتا ہے اور کون ہے جو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ماحول فراہم کرتا ہے؟ ذرا پھر کہیے نعرہ تکبیر۔ آپ کی آواز اتنی بلند ہو کہ ارد گرد چلی جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ آواز عرش تک جا رہی ہے۔ صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو سورج آپ کو نظر آتا ہے یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، ساری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ اصل میں جو سورج پرست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے سورج کو میں نے پابند کیا ہوا ہے، سورج تمہارا معبود نہیں ہے، سورج کا خالق تمہارا معبود ہے۔ سورج تو تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ مخدوم ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ مخدوم خاندان کا کوئی ہے؟ ایک ہے۔ اب آپ سارے ہی مخدوم ہیں۔ وہ آپ کہیں گے جی پروفیسر صاحب ہم کہاں سے مخدوم ہیں؟ ابھی تو ایک ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ وہ مخدوم ہے، آپ کہتے ہیں سارے مخدوم ہیں۔ آپ سارے مخدوم ہیں اور وہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں وہ مخدومہ ہیں۔ کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو جس کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے وہ مخدوم ہوتا ہے۔ آپ سارے اور میں بھی مخدوم کائنات ہوں، یہ ساری کائنات ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ وہ بہنیں بھی مخدومہ ہیں کائنات کی، ساری کائنات ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سوال کروں، جس نے یہ کائنات تخلیق کی وہ ساری کائنات تو ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو کیا ہمیں رب کائنات کی عبادت میں نہیں لگ جانا چاہیے؟ فالق الصباح، صبح کو لے آنے والا، وجعل اللیل سکنا، رات کو سکون کا ذریعہ بنا دیا اس نے، والشمس والقمر حسبانا، سورج کو اور چاند کو ضابطے کا پابند بنا دیا۔ اربوں سال گزر چکے ہیں، مجال ہے کہ سورج کے طلوع اور آفتاب کے اوقات میں فرق آ جائے۔ اٹ مینز ڈسپلنڈ لائف ہونی چاہیے مسلمانوں کی۔ یہ جو آپ مساجد کے اندر دیکھتے ہیں فلاں دائمی جنتری، فلاں دائمی جنتری، فلاں دائمی جنتری، یہ لوگوں نے کیوں دائمی جنتری بنا لیا؟ انہیں پتا ہے اس کائنات کا خالق اور سورج کا خالق اتنی قدرت والا ہے کہ سورج کی مجال نہیں ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم،
یہ منصوبہ بندی ہے اس ہستی کی طرف سے جو زبردست ہے اور جو علم والا ہے. جتنے یہاں ہم سارے ویسے گناہگار ہیں جو بڑے گناہ کرنے والے لوگ ہیں، مخدوم پور پہوڑا کے بڑے بدماش ہیں جو، کاش وہ بھی یہاں ہوتے اور یہ فقرہ میرا سن لیتے. زمین سے 13 لاکھ گنا بڑے سورج کو جو ذات قابو کر سکتی ہے، 5-6 فٹ کے انسان کو قابو کرنا کوئی مشکل کام ہے. لیکن ایک فرق ہے، سورج کو پابند کر کے خدمت میں لگایا ہوا ہے، انسان کو آزادی دے دی ہے کہ میرا بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، شیطان کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھو، شیطان کی گود میں بیٹھ کر جہنم کا سفر کرو گے، میری تعلیمات کے زیر اثر زندگی گزار کے جنت کا سفر کرو گے. بتائیے کون سا سفر کرنا ہے؟ بولیے جنت کا سفر کرنا ہے. حضرات آج پروگرام وقت پر ہی شروع ہوا ہوگا یقیناً، البتہ قرآنی آیات جو میں نے پڑھی ان میں سے 2 کا ترجمہ میں نے بتا دیا، ابھی 4 دن باقی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے جو عملی تقاضے ہیں وہ کیا ہیں. اب کیسے محسوس ہوگا کہ ایک آدمی کے دل میں عقیدہ توحید چلا گیا ہے؟ اب اس آدمی کی ترجیحات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. عقیدہ توحید نے اس کی زندگی میں کیا ہلچل پیدا کر دیا، عقیدہ توحید نے اس کی زندگی کو کیسے خوبصورت بنایا، عقیدہ توحید اس کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوئی، عقیدہ توحید اس کے کردار کو کیسے روشن کر دیتا ہے. ایک آیت ہے قرآن مجید کی، وہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مولانا انعام اللہ صاحب کو میں دعوت دوں گا، ہمارے شعبہ فہم دین کے وہ ناظم ہیں، وہ کچھ ہدایات دیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ دعا کے ذریعے پروگرام ختم کر دیں گے. عقیدہ توحید کی حدیث ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو آدمی روزانہ اس آیت کی تلاوت کرے گا، روزانہ اس کے ذہن میں اچھا بننے کی فکر پیدا ہوگی، وہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، امت مسلمہ کو بھی، حکومت کو بھی، اگر سارے حکومتی اہلکار اس آیت کی تلاوت روزانہ شروع کر دیں، عمل کی نیت سے، والدین شروع کر دیں، اولاد شروع کر دیں، تاجر شروع کر دیں، ججز شروع کر دیں، اساتذہ شروع کر دیں، طلباء شروع کر دیں، واعظین اور خطباء شروع کر دیں، قراء اور حافظ اس کی تلاوت شروع کر دیں، دیہاتی اور شہری شروع کر دیں، غریب اور امیر شروع کر دیں، تو نوجوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں سب اگر اس کی تلاوت شروع کر دیں اور نیت ہو عمل کرنے کی، تو آپ دیکھیے گا پاکستان نے جو اگلے 50 سال میں ترقی کرنی ہے وہ انشاءاللہ 1 سال میں ترقی کرتا چلا جائے گا. نیت ہو بشرط کہ عمل کرنے، اور اگر نہیں ہے نیت تو پھر اللہ تبارک و تعالی زبردستی کسی کو اپنا نہیں بناتے. سن لیجئے آیت، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. کیا پڑھیں گے اس آیت کو؟ تلاوت کریں گے انشاءاللہ. 10 خصوصیات ہیں، جس فرد میں یہ 10 خصوصیات ہوں مبارک ہوں اسے.
جس خاندان میں یہ 10 خصوصیات ہوں اسے مبارک ہو، جس معاشرے کے اندر یہ 10 خصوصیات ہوں اسے مبارک ہو، جس مرد کے اندر یہ 10 خصوصیات پائی جائیں وہ مبارکباد کا مستحق ہے، جس عورت کے اندر یہ 10 خصوصیات پائی جائیں میں اسے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ذرا سنتے سنتے محسوس کیجئے گا، اپنا جائزہ لیجئے گا، اپنا وزن کیجئے گا، اپنا احتساب کیجئے گا، اپنے معاملات کا جائزہ لیجئے گا، کیا یہ خصوصیت میرے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اگر پائی جائے تو کرسی پر بیٹھے بیٹھے الحمدللہ کہہ دیجئے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو کرسی پر بیٹھے بیٹھے اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنیے ذرا، فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ دوسرا ترجمہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے مرد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد۔ دیکھ رہے ہیں خرچ کتنا ہوا ہے، یہ کرسیاں، یہ ٹینٹ، یہ بینر، یہ بینر فلیکس، یہ ساری چیزیں، یہ ساؤنڈ سسٹم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد۔ جس معاشرے میں شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوتے ہیں وہاں موٹر وے جیسے واقعات پھر رونما نہیں ہوتے۔ جس معاشرے میں شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے مرد ہوتے ہیں وہاں 3 سال کے بچے، 7 سال کی بچی، 3 سال کی بچی کو ساتھ جنسی زیادتی کر کے اسے کھیتوں کے اندر دفن نہیں کر دیا جاتا۔ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد۔ میں آپ سے پھر وعدہ لے رہا ہوں کہ کل آپ اس پروگرام کی زینت بنیں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، بلکہ جاتے جاتے الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگ مخدوم پور کے آپ سے پوچھیں، مخدوم پور کی خواتین سے پوچھیں، مخدوم پور کے مرد مردوں سے پوچھیں، آج آپ کی زبان دیگر دنوں کے مقابلے میں اللہ کی تسبیح زیادہ کر رہی ہے، تو آپ آج کے درس کا حوالہ دیں کہ میں نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 میں سنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں چاہیے۔ تو میں نے آج یہ طے کیا ہے کہ آئندہ یہ زبان کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اپنی زبان کی زینت بنائے گی اور اس پہ ذکر خداوندی اس زبان پر لبریز رہے گا۔ کیا ایسی توقع کی جائے؟ اب ان ساروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ملتان سے خوشخبری لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ توحید اور اس آیت میں بیان کردہ عملی تقاضوں کو نبھائیے اور پھر خوشخبری اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان خصوصیات کے حامل مردوں اور عورتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے معافی بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جنت کی شکل میں بڑا اجر بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا